السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ کے نہیں بیٹھے تم لوگ منحوس ہو؟ ہاں، مسائل کا حل جو ہے، مسائل کا حل تو موجود ہے تمہارے پاس، یہ تمہیں خود ہی اندھے ہو گئے ہو، خود ہی آپ لوگ اندھے ہو گئے ہو۔ یہ عالمین کتنا بڑا ہے، اس کو کوئی نہیں سمیٹ سکتا، نہ ان کی مشکلات سمیٹ سکتا ہے، اور جو مسائل عقل سے باہر ہیں، وسعت سے باہر ہیں، کوئی نہیں حل کر سکتا۔ جن کو خدا نے رکھا حل کرنے کے لیے ان مسائل کائنات کے، کیسے بھی ہوں، ناممکن بھی ہوں، وہ کون حل کر سکتا ہے؟ حضرت محمد صلی۔ لیکن تم ان کی طرف جاتے ہی نہیں ہو، ان کی طرف تم لوگ جاتے ہی نہیں ہو۔ بس جیسے کوئی واقعہ پڑھا اور چھوڑ دیا، کوئی واقعہ پڑھو اور چھوڑ دو، ٹھیک ہے، لیکن آقا جی کا واقعہ سب سے انوکھا ہے۔ ہاں، دنیا میں انوکھا ہے، آخرت میں انوکھا ہے، عقل مندوں کے لیے انوکھا ہے، عقل کی انتہا سے بھی آگے ہے، اور اعتراف کیا ہے، اور ان کو کافروں نے بھی سچا مانا ہے، صادق الوعد الامین۔ اور وہ سوالات کیے جو نہیں کرنے چاہیے، عقل اور علم سے باہر ہیں، وہ بھی کر کے دکھائیں، وہ بھی کر کے دکھائیں۔ کنہوں نے؟ حضرت محمد مصطفیٰ، اور ان کو خدا نے بھیجا ہے کائنات میں مسائل حل کرنے کے لیے۔ وما ارسلناک الا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین۔ تو رحمت کس لیے بھیجا ہے؟ فقط لفظوں کے لیے نہیں، کہ کسی کو کوئی مشکل ہو، دین کی ہو، دنیا کی ہو، رزق کی ہو، نہ ہونے والی حل مشکل ہو، وہ آقا جی حل کر دیتے ہیں جب ان کو رخ تم دو گے۔ تو بات کو میں لمبا نہیں کرتا ہوں، تھوڑا کرتا ہوں، پہلے بھی کہا ہوا ہے۔ تو سلسلہ ادریسیہ میں انہوں نے یہ کرم فرمایا ہے، جو ان کی طرف ہو گیا اور ان کی باتوں کو مانا اور اپنے کو ان کے حوالے کر دیا۔ کن کے حوالے؟ حضرت مصطفیٰ کے، کہ وہ جو چاہیں گے وہی کرے گا، ان کی مرضی پہ چلے گا، اور سوچ کے نہیں چلے گا۔ سب کے ساتھ سوچ کے چلنا چاہیے، لیکن آقا جی کے ساتھ سوچ کے نہیں چلنا چاہیے، اندھا ہو کے چلنا چاہیے۔ یعنی اتنا اعتماد ان پر اور یقین رکھے۔ کس پر؟ حضرت محمد مصطفیٰ پر اتنا اعتماد یقین رکھیں، سوچنا نہیں ہے۔ اور ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں آقا کے وقت، انہوں نے سوچا، بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ تو اس پہاڑ کی چوٹی پہ 40 سے 50 سے وہ عدد میں بھول گیا کہ ادھر بیٹھو، اور تم کو اس چوٹی سے نہیں اترنا پہاڑ کی، چاہے ہم فتح ہمیں مل جائے، چاہے شکست بھی ہو جائے، تم نے یہیں رہنا ہے۔ اور فتح ہو گئی، فتح ہو گئی۔ تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، اندھے ہو کے نہیں چلے، اندازہ لگایا، اور دل میں مخالفت بھی نہیں تھی نبی کریم کی، جیسے ایک اندازہ لگا رہے تھے کہ احتیاطاً کہہ دیا ہوگا، اب تو ضرورت نہیں، شکست ہوگی کافروں کو، فتح ہوگا، تو اگر اتر جائے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد، وہ جو جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا ہے۔ ان کو پتہ بھی تھا ایسے ہوگا، لیکن میں احتیاطاً کہہ دوں تاکہ ان کو پتہ چلیے محمد کون ہے۔ تو یہ اندازہ لگا کے پہاڑ سے اتر آئے، غنیمت کا مال سمیٹنا شروع کیا۔ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ موقع ہے، اس نے جیسے داؤ مار کے پیچھے سے آ کے لپیٹ رہے تھے مال شال، ہاں جی، شکست ہو گئی۔ آقا جی نے کہا تھا شکست ہو فتح ہو نہیں اترنا، دیکھا، سوچا انہوں نے، تو سوچنے سے اتنی بڑی مشکل آئی کہ عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، اگر ان کی زبان سے نکلا ہے تو مان جاؤ۔ ایسے ہی آقا جی نے، ایک صحابی تھا، بہت محبت کرتا تھا، جو لفظ منہ سے نکلے محبت سے لکھ لیتا تھا۔ تو اس کے ساتھی نے اس کو کہا، تم ہر بات، ہر لفظ آقا جی کا لکھ لیتے ہو،
جیسے دنیا میں ہوتا ہے اتفاقاً، یا کبھی نکل جاتے ہیں الفاظ، وہ مطلب نہیں ہوتا، یا ویسے ہی نکل جاتے ہیں، تو ان کو تو نہیں ابھی اتنا اندازہ تھا کہ یہ سب سے انوکھا، ان کا سب سے امتیاز ہے ہر چیز میں، بولنے میں، تربیت کرنے میں، معجزات میں، تخلیق میں، ہر چیز میں۔ کہا ایسے نہ لکھا کرو ہر وقت۔ آقا جی کو پتہ چلا، انسان غصے میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ نکل جاتا ہے بے توازن ہو کے بعد۔ تو آقا جی کو پتہ چلا، بلوایا، کہا یہ تم کو کیا کہہ رہا تھا؟ کہا یہ کہہ رہا تھا ہر چیز نہ لکھا کر، انسان کبھی غصے میں ہوتا ہے، ایسے لفظ نکل جاتے ہیں۔ آقا جی میں غصے میں ہوں یا نہ ہوں، جو میری زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے، اور میں جو کہوں تم لکھ لیا کرو۔ تو میں نے کیا آپ کو یہ تاثر دینا تھا کہ میں یہاں نہیں آتا ہوں آپ کو تاثر دوں، قسم خدا کی کھا کر دوں میں تمہارا پیر بنوں، تم مرید میرے بنو، میں تمہارے کام بناؤں، اس وجہ سے نہیں آتا ہوں۔ میں اس وجہ سے آتا ہوں آپ کو کچھ معلومات دے دوں جتنی مجھے ان کی ہے، تاکہ تم ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے تم کو آسان ہو جائے، ناممکن بھی آسان ہو جائے۔ اور وہ حیات النبی ہیں، اور عالمین کے لیے آئے ہیں، جتنے عالمین میں دنیا ہے ان کی مصیبتیں ہیں سب وہ حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک وقت انہوں نے کہا بھی تھا ایسے، کسی پر کوئی مشکل ہے یا مصیبت ہے یا ایسا بھار ہے وہ اٹھا نہیں سکتا، کچھ بھی اس کے پر کوئی مشکلات ہیں، وہ سب میں اٹھانے کو تیار ہوں، میرے پاس آئے۔ یہ ان کی امتیاز، یہ کوئی نہیں دنیا میں کہہ سکتا۔ اور جو کچھ ہے یا ہونے والا ہے یا ہوگا، وہ سب معلومات اول سے ابتدا سے انتہا تک رکھتے ہیں۔ اسی وہ جملے بھی ابھی اس کا موضوع وہ تو نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں ہر جگہ سے تھوڑی تھوڑی ان کی بات سنا دوں آپ کو۔ تو ایک دن ایسے ممبر پر کھڑے ہوئے، اترنے سے پہلے کرم فرمایا اور ایک جملہ کہا، دو جملے کہے مختصر، کہ لوگوں کو بعض چیز کی معلومات نہیں ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، کیا ہوگا، پہلے کیا ہوا تھا، یا فلانا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیا کریں؟ تو آپ نے سبحان اللہ، قیامت تک کوئی نہیں کہہ سکتا، کہا سلونی ما شئتم، جو بھی تمہارے جی میں سوال آئے، کسی قسم کا آئے، جس نوعیت کا آئے، جو تم چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ قیامت تک کوئی نہیں کہہ سکتا، ما دمت فی مقامی ھذا، اور اجازت جب تک میں کھڑا ہوں، پھر ہر وقت سوالات نہیں کرنے چاہیے، ادب کے خلاف، کچھ بھی تم نے پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو، جو بھی تمہارے جی میں آئے، دنیا کا، آخرت کا۔ تو ایک شخص تھا بہت پریشان تھا، کوئی اس کو ماں باپ کا کہتے تھے، اپنے ماں باپ کا کوئی نہیں کہتا تھا، جیسے تو اس سے انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یعنی موت سے، یعنی موت آسان ہے، یہ موت سے بھی مشکل ہے کہ آپ پر کوئی الزام لگ جائے کہ استغفر اللہ، آپ حلالی ہیں کہ حرامی ہیں، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، ناقابل برداشت ہے، نہ سننے کے بھی قابل نہیں ہوتی۔ تو ایسی مصیبت میں وہ آیا ہوا تھا، تو اس نے عرض کی ادب سے، کیا آپ بتا سکتے میرا باپ کون ہے؟ ایک سیکنڈ میں نکال دیا مشکل سے، کہا تیرا باپ فلانا ہے، کافر ہو یا مسلمان ہو، کہتے ان کی زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں نکلتا مانا۔ تو اس کی جان چھوٹ گئی مصیبت سے کہ یہ اپنے باپ کا۔ گھر میں گیا، ماں عقل مند تھی، انسان ہے، غلطی ہو بھی جاتی، نہیں بھی ہو جاتی ہے، لیکن دنیا پورا علم نہیں رکھتی، اندازے سے باتیں کرتی رہتی ہے، یہ اندازے سے کہ یہ ہے یہ نہیں ہے، کیسا ہے۔ ماں نے کہا تم کو ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا، دنیا کہتی تھی تم کو یا نہیں کہتی تھی، ان کی بات کا وہ یقین نہیں ہوتا کسی کو جو یقین ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی بات کا۔ اگر خدا نخواستہ میں ایسی ہوتی تو آج میری عزت خاک میں مل جاتی، میں ایسی نہیں تھی۔ ہاں جی، دنیا کہتے کون مانتا ہے، اندازے ہوتے ہیں ایسے جیسے چیمے گوئیاں، افواہیں، یقین والی بات نہیں ہوتی کسی پر کسی کو۔
اگر ہوتی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ پہ ہوتی. تو تم کو ایسا سوال کرنا چاہیے، خدا نخواستہ میں کچھ اگر ہو جاتا یا ہوتی تو میرے تو پردہ یعنی عزت خاک مل جاتی. تو اس کی جان چھڑا دی اور اس کی جان چھوٹ گئی. یعنی کس چیز کا آپ کو علم نہیں تھا، اور کائنات کی ایک ایک چیز، حال مستقبل کی، حرکت ہو سکنات ہو، سب ان کی نظر میں ہوتی ہے. چاہے وہ ایسے بیٹھے ہوں دیکھتے ہوں، چاہے وہ نماز میں ہوں، چاہے وہ نیند میں ہوں، سب پتہ ہوتا ہے. یہ ان کی امتیازی کمال خدا نے ان کو عطا کیا ہے مخلوق میں. اسی صحابہ کی دفعہ کہا کہ جب میں تمہارے سامنے بیٹھتا ہوں تم دیکھتے ہو ہمارے پر نظر ہے تو احتیاط کرتے ہو ایسے. جب میں نماز پڑھتا ہوں تم کو شاید تم کو خیال مجھے پتہ نہیں ہوگا کسی چیز کا. پھر قسمیں کھائیں 3. کہا میں نماز میں بھی ہوتا ہوں تو میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں، تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، اور اللہ کی عبادت میں فرق نہیں آتا. خشوعکم، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، تو رکوع خشوع ٹھیک سے کیا. تو یہ واقعات سنانے سے نہیں، واقعات سن کے چھوڑ دو. تم اس سے میں نے تم کو بتانا ہے کہ ان کو تمہاری ہر چیز کا علم معلوم ہے. چاہے تم یعنی دعا میں کہو یا نہ کہو، وہاں عرض جا کے مدینے میں کرو نہ کرو کہ تم کو کیا تکلیف ہے، اندرونی تکلیف ہے یا ایسی بات تمہارے ساتھ ہے تم کسی کو بتا نہیں سکتے، یا ایسی مشکلات ہیں وہ حل نہیں ہو سکتی. تو میں معلومات ان کی وہ حل ہو سکتی ہیں اگر تم ان کو رخ دو اور ان کے بن جاؤ. اس لیے انہوں نے کہا کسی کوئی مشکل ہو میرے پر ہے، میرے پر آئے. اور خدا نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. الفاظی کوئی ذریعے نہیں کہ الفاظ کے سوچیں کہ الفاظ ہیں، حقیقت ہے. تو میرے بھی کچھ مسئلے حل ایسے ہوئے جو ناممکن تھے، اور یہ حل ہوتے رہیں گے جو ان کی طرف آئے گا. اس کا یقین بنے گا. اگر آپ نے 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑی، آقا جی کیا فرماتے ہیں، جس نماز جان کے چھوڑی وہ کفر کیا. جب ان کی مرضی پہ آپ ہو جائیں گے، ان کی مرضی کی زندگی گزاریں گے، تو آقا جی تمہارے ضامن اور کفیل بنیں گے. جب وہ تمہارے ضامن اور کفیل بنیں گے تو کوئی بھی مشکل ہو وہ حل ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کی سفارش کو واپس نہیں کرتا، نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا. بلکہ یہاں تک خدا نے کہہ دیا ہے اگر آپ کے پاس آئیں، کوئی ظلم کرے، مصیبت کریں، اور آپ نے ان کی بخشش مانگی اور معافی مانگی تو ہم ان کو دے دیں گے، تحقیق نہیں کریں گے. مطلب اگر تمہارے دل میں اتر جائے تو ساری دنیا پریشان ہے، ملک والے پریشان ہیں، بادشاہ پریشان ہیں، انفرادی طور سے، اجتماعی طور سے تنظیمیں بناتے ہیں، یہ فلانی تنظیم ہے اس میں آ جاؤ، ہم تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے، ہمیں ووٹ دو. فلانی تنظیم کہتی ہے ہم کچھ تمہارا کر دیں گے. پھر وہ شیعہ بنتے ہیں، سنی بنتے ہیں، MQ بنتے ہیں، ٹمکیو بنتے ہیں، پھر ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے. تو ہم تو آپ کو ایک ہی بات کہتے ہیں، کوئی بھی اختلاف کی چیزوں چھوڑنے سے مت پڑیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے ثم حضرت محمد مصطفیٰ کے حوالے کریں. وہ حوالے کیسے ہوگا کہ مجھے لکھ کے دو کہ میں پرچے تمہارے لے جاؤں گا. تم نیت اپنی پکی کر لو کہ آج سے میں غلام مصطفیٰ ہوں، اور میں نبی کریم کی موافقت ہر چیز میں کروں گا، چاہے میرے عقل میں آئے نہ آئے. میں مفاد کو نہیں دیکھوں گا، سمجھ کو نہیں دیکھوں گا، ان سے اندھا ہو کے ان کے ساتھ چلوں گا. پھر آپ 5 وقت کی نماز کوشش کریں کہ بہت بڑا گناہ ان کے ہر حکم کو ماننا ہے. حکمن چیزیں پہلے ماننی ہیں، جو حکمن نہیں ہیں لیکن رغبت دلائیے، نفلی عبادت ہے وہ بھی کریں جتنی ہو سکے، لیکن حکم کو نہ ٹالیں. جیسے حکم میں داڑھی بھی ہے، حکم کیا داڑھی رکھو، مجھے کاٹو. اور چیزوں میں حکم نہیں کیا کہ نفل زیادہ پڑھو، روزے نفلی رکھو، حکمن نہیں کہا، رغبت دلائیے، لیکن حکم کیا ہے. حکمن کہا ہے کہ نماز پڑھو جماعت سے، جسے نماز نہیں پڑھی تو ان کے گھروں کو جلا دیا جائے. دیکھا، حکمن چیزیں یہ ضروری کریں. عذر کوئی آ گیا تو حکم ہے وہ دوسری جماعت سے نہیں پڑھ سکے، بیماری ہے یا وجہ ہے، لیکن معقول ہو، ایسے بہانہ نہ ہو. اگر 5 وقت کی نماز آپ نے نہیں چھوڑی جماعت کے ساتھ، عذر سے چھوٹ گئی تو قضا کی، اور وظیفے نہیں چھوڑے.
وظیفے پہلے خود پڑھتے تھے، اب سلسلے سے لے کے پڑھے ہیں، تو خود جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اس میں فائدہ ہے، جو سلسلے سے پڑھے وہ لا الہ الا اللہ اپنا خاص اثر رکھے گا۔ اب پہلے دروشی پڑھتے تھے، صحیح ہے، منع نہیں ہے، لیکن سلسلے سے لے کے پڑھا اس کا خاص اثر ہوگا اس دل کا۔ ایسے قرآن پر جو سلسلے چیز لے کے پڑھیں گے ہے وہ ایک، لیکن فائدے میں اس میں فرق ہوگا، کیونکہ آپ نے ایسے سمجھے ہے حقیقت ہے، تو وہ بات مجہول ہے تو میرے پر زیادہ نہیں سوچنا، چاہے میرے سے لیے ہیں، لیکن تم یہ سمجھو تم نے حضرت محمد مصطفیٰ سے لیے ہیں، تو زبان کا فرق ہوگا، اس نگاہ کا فرق ہوگا، اور بیچ میں ایسے رکھ لیں حقیقت ہے یا نہیں ہے، شاید ان کو بھیجا ہے سفیر بنا کر اور چھٹی رساں بنا کر کہ یہ میری بات ان کو سمجھا دیں۔ ایک انسان اعتبار کرتا ہے، اور جب آپ کے کام بنے گے، مشکلیں حل ہوں گے، اعتبار آپ کو خود ہی آ جائے گا۔ پہلے اعتبار نہیں ہوگا، جیسے انسان تھوڑا تسلی کرتا ہے، تو تھوڑا سا میرے پر تسلی کر لیں، ایسے سمجھ لیں کہ ان کی طرف سے بولتا ہوگا یا ہے بولتا ہے، یہ نہ کہیں بولتا ہوگا۔ اور جب آپ کے مسئلے حل ہو جائیں اور جو شرطیں آپ لگائیں غائبانہ میرے پر ایسے ہو تو میں مانوں گا وہ ہو جائیں، پھر آپ خود ہی کہیں گے یہ ان کی طرف سے ہوتا ہوگا، نہیں حقیقت ہے کہ آپ جو چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ تو میں کتنی پکی باتیں کہتا ہوں، اگر میں کچا ہوں تو ایسی باتیں نہ کروں، کیوں جھوٹا پڑھوں گا پھر میری رسوائی ہوگی۔ تو اس سے زیادہ میں آپ کو سمجھا، کیونکہ تم لوگ اکثر ایسے آتے ہو، اکثر 99%، لیکن بیچ میں تم کو معلومات دیتا ہوں وہ اچھی ہے کہ آپ عشق کے بندے بنیں، جو آقا چاہتے ہیں وہ کریں، تمہارے کام ہوں نہ ہوں ان کے حکم پہلے پورے ہو جائیں، تمہارے ہوں یا نہ ہوں، شرطاً نہ پڑھو، ہے جی۔ تو پتہ پھر کیا ہوگا، شرطاً نہیں پڑھو گے، تمہاری ان کے حکم پیچھے آگے نہ ہو، تمہارے کام آگے پیچھے ہو جائے، تمہاری نیند آگے پیچھے ہو جائے، تمہارا کاروبار آگے پیچھے ہو جائے، کوئی بات نہیں، آپ نے ان کے حکموں کو، ان کی تابع داری کو آگے پیچھے نہیں کیا، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، جو ایسا ہو جاتا ہے، حدیث میں نہیں ہے، خدا اس کی زبان بن جاتا ہے، خدا اس کی آنکھ بن جاتا ہے، خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، مثلا جو چاہتا ہے دعا کرے نہ کرے سوچنے سے ہی ہو جاتا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ بھی تو کہا ہے، حدیث بھی سنا دی، یہی تو تبھی تمہارے لیے ہوگا جب تم ان کے ہو جاؤ گے، ان کا اگر تو ہو گیا دنیا تیری ہو گئی، لاکھ تو حقیر ہے، چور ہے، چمار ہے۔ تو اگر آپ نے آج سے نیت کر لی اپنے دل میں مضبوط، جس کو کہتے کلام مضبوط، کہ میں آج سے غلام مصطفیٰ ہوں، اور میرے کام ہوں نہ ہوں لیکن ان کے حکم پہلے پوری کروں گا، پھر دیکھنا اس سے آپ کے پر کیا اثر پڑے گا اور کیا آپ کے ساتھ ہوگا۔ پھر آپ کو شیخ امین بہت اچھا لگے گا، پھر شیخ امین کے لیے بکرے آئیں گے، پیسے آئیں گے، چیک آئیں گے، ہاں فائدہ ہوا نا، ایسے تو کوئی نہیں رہتا ہے نا۔ ابھی اکثر تم آگے بس خشک محبت، نہ بکرا، نہ چیک 1,00,000 2,00,000 کا، نہ کچھ، بس ایسے جیسے انٹرویو لینے آئے ہیں، کچھ سنا تھا کچھ جا کے دیکھیں، اندازہ لگائیں، تو اندازے بھی لگاؤ، یہ بھی لگاؤ، تو کوئی بات نہیں، بعد میں آ جائیں گے، نہ بھی آئیں تو اگر ہم ان کی ہمارا کام ادھر سے ہے تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم تمہارے لیے مسئلہ کا بتا دیا، ہر مسئلہ تمہارا حل ہو جائے، تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو ان کو یہ لوگ جیسے باتیں کرتے ہیں ماضی کے حساب سے کرتے ہیں، آپ اس حساب سے نہ سوچیں، آپ ان کو ہر حال مستقبل میں موجود ہیں ایسے سوچیں، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے نا، تو جب آپ ایک بات کہہ دیں اس میں آپ کو شک ہونا چاہیے، ان کی زبان سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا قیامت تک جو کچھ ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، ایسے فرمایا، ما ہوا کائن، جو کچھ ہو رہا ہے اور ہر چیز میرے سامنے ہے، اور ایسے سامنے، کیسے سامنے بتایا، فرمایا جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، کتنی کریم انسان کہتے تھے، کہا ایسے میرے سامنے تم ہو۔ تو یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، بس مولویوں کے مسئلے میں نہ پڑھیں، حاضر ہیں ناظر ہیں، اس میں تعویل کرنی پڑتی ہے، لیکن جو لفظ انہوں نے کہا وہ تو مان لیں، نہ دیوبندی بنے نہ بریلی بنے، اور جو انہوں نے کہا وہ مان لے کہ یہ دیکھنے کا لفظ کہا ہے، حاضر ناظر اللہ ہے،
کوئی حاضر ناظر نہیں. اگر کوئی حاضر ناظر اولیاء اللہ کہتے ہیں ان کو، تو وہ حاضر ناظر صاحب سے کہتے ہیں خدا نے ان کے لیے سب کچھ لپیٹ کے سامنے رکھ دیا. وہ بھی اپنی جگہ بے وقوف نہیں ہے، لیکن پھر مولوی اقتباس کرتے ہیں اللہ کی صفت ہو جاتا ہے. آپ پڑھیں نہیں اس میں حاضر ناظر، آپ اس چیز میں پڑھیں کہ وہ جو ان کی زبان سے سب کچھ دیکھتے ہیں یہ ہم نے مانا، حاضر ناظر کو چھوڑ دیں واللہ عالم. تو یہ ترتیب جو اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے اور میں نے یہ چلائی ہے، اس میں خدا کے لوگوں کو بے انتہا فائدہ ہوا جنہوں نے سچائی سے کام لیا. بلکہ یہاں تک فائدہ ہوا ان کی بعض چیزوں میں اندازے سے کرنے سے ان کو یہ جیسے تکلیف ہوتی تھی، اندازہ کبھی صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو نبی کریم کی زیارت نصیب ہوتی تھی. نبی کریم خود کہہ دیتے تھے ایسا کرو، اب کیا چاہیے؟ تم میں صداقت ہوگی تو ایسی چیزیں پیش آئیں گی. تو آپ کے مسئلے کا ہر ممکن ناممکن کیسا بھی ہو اس وسیلے سے حل ہوتا ہے. اللہ کرتا ہے وسیلے سے کرتا ہے. تو وسیلہ تمہارا حضرت محمد مصطفیٰ. آپ بیماری ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پرہیز بتاتا ہے اور دوا بتاتا ہے، وسیلہ بنتا ہے، پھر فیس وغیرہ لیتا ہے. ہاں جی، تو شفا کا ضمانت وہ آپ کو نہیں دے سکتے کہ اللہ شفا دے گا، ویسے ہم کو ہمارا فیس ہم کو دے دو. تو ہم بھی ایسے ہی کچھ سمجھ لو کہ مٹھائی وٹھائی کچھ کھلا دو اللہ کرے گا. تو یہ موٹی موٹی باتیں بتا دی، اور خدا کی قسم میں بہت سچی باتیں ہیں، بہت سچی بات ہے. کہ ایک شخص طریقہ ادریسیہ میں تھا، اس کا واقعہ اس نے کہتا آ کے اپنے شیخ کو کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا قسمت سے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے وظیفے نہیں چھوڑے اور شیخ سے بے وفائی نہیں کی، ادھر تمہاری تربیت چلتی، تو آقا ہی نہیں رکھا ہوگا نا، تو میں تمہارا ضامن اور کفیل ہوں. بہت بڑی بات ہے. تو شیخ نے اس کو کہا کہ ضامن اور کفیل، میں نے کہا ان کی زبان سے تم نے سن لیا، سامنا ہوا، اور آقا کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو شیخ نے اس کو بتایا یہ چیزیں جو سی ہیں چند صدیوں پہلے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. آقا جی نے طریقہ ادریسیہ کو شرف بخشا ہے کہ امام ادریسی جو ہمارے ہیں سلسلے کے بانی، انہوں نے آقا سے بھیک مانگی تھی کہ یا رسول اللہ ایک مہربانی کریں، جو ہمارے سلسلے میں داخل ہو جائے آپ اس کے ضامن اور کفیل بنیں. تو آقا جی اس بات کو قبول کیا. ضمانت کفارت ان کی تبھی ہوگی جب آپ سلسلے سے جڑ جائیں گے اور سلسلے کی باتیں مانیں گے اور آقا سے وفا کریں گے اور آقا کی بنسبت شیخ کی نسبت سے چلیں گے، جس کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں. تو پھر بالاتفاق اولیاء اللہ کے، تو پھر آپ پر یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی چلنی، اور اس کے فائدے. پھر آپ کا یقین بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں یا جس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں آپ کے لیے اسباب ایسے بن جاتے ہیں، آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کا امتیاز رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ نیت کر لی ہے کہ میری زندگی پہلے جو گزری مرضی پہ، اب مرضی مصطفیٰ پہ گزرے گی. تو پھر مرضی مصطفیٰ جب آپ کے دل میں آ جائے گی تو خدا آپ کی مرضی پہ چل پڑے گا. تو یہ اتنا میں نے بتا دیا ہے. اگر 5 وقت کی نماز تم نے نہیں چھوڑی اور وظیفوں میں ناغہ نہیں کیا اور اس میں گڑبڑ نہیں کی، اور ایک بات ہے وہ بڑی مہم ہے، وہ میں بتا دوں آپ کو کہ غیرت والی غیرت شیخ بھی آپ میں موجود تھی. مثلا یعنی کہ جدھر آیا ادھر کا ہو گیا. فنا فی الشیخ غیرت ہونی چاہیے. وہ کیسی غیرت کہ اگر جیسے مثلا یعنی عورت نکاح کر لے، نکاح سے پہلے اگر نکاح کرنا چاہے کہیں تو دیکھ سکتی ہے یہ ادھر میرے لیے اچھا ہے ادھر اچھا ہے. اگر نکاح اس کا ہو گیا پھر وہ نہ کہ فلانے یعنی ناک خوبصورت ہے، وہ امیر ہے، وہ سونا ہے. اب سونا وہی ہے جس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے. اب دوسرا سونا نہیں لبنا ہے، اور دوسرا سونا لبے گی تو بےغیرتی ہو جائے گی. نہیں، ایسے ہی طریقت کے اصول ہیں فنا فی الشیخ. اگر ایک شیخ سے اس کا رابطہ ہو گیا، اب اس نے دوسرے شیخ کو برا نہیں کہنا ہے، کھوکھرا ہے، لیکن اس نے کسی شیخ کو دیکھنا نہیں ہے، کسی شیخ کا وظیفہ نہیں پڑھنا ہے، کسی شیخ کو سوچنا نہیں ہے. یہ معلومات دیتا ہوں، کرو نہ کرو تمہاری مرضی، کیونکہ اس طریقت کا اصولی مرکز کی باتیں سب کو نہیں پتہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جہاں میٹھا پانی مل جائے پی لو، ایسی باتیں کرتے ہیں. یا جو پسند آ جائے نکاح کر لو، سب سے نکاح کر لو. یہ کیا ہے سب سے؟ کیڑی گلی جی تو پھٹو نہیں کھڑی، یہ نہیں کرنا.
ہاں، تو اگر یہ بھی تم کو نصیب ہو گیا فنا فی شیخ، ہیں جی، اور غیرت شیخ، یہ نبی کریم سے بھی ثابت ہے۔ کیسے ثابت ہے؟ نبی کریم کے پاس حضرت عمر کوئی صحیفہ پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی کوئی تعریف کا، تو آقا جی نے کہا کہ موسیٰ بھی ہوتے، میرے بغیر اتباع کے اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو آقا کے سامنے کسی نبی کی تعریف کرنا، دیکھا، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، دیکھا، کس کا تصور نہیں کرنا۔ ایسی اگر ایک شیخ سے جڑ گیا، اب وہ شیخ ہے یا پیڑ ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، یہ تو اب خدا ہی جانے، لیکن آپ کو ڈاکٹر تو ڈھونڈنا پڑتا ہے نا، اب وہ صحیح نکلے غلط نکلے تمہارا نصیب ہے، کھائی میں پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو شیخ بھی بڑے بھرے ہوئے ہیں، مریض بھی بڑے بھرے ہوئے ہیں، لیکن تمہاری نیت ٹھیک ہو گئی نا تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا تمہیں، کیونکہ ایسے ہوا جن کو نیت ٹھیک تھی تو آقا جی نے ان کو دکھا دیا نیت کا سچا تھا کہ وقت الحاضر کائنات میں یہی ہے سب جو ہم نے اختیار کیا، ادھر چلے جاؤ، تو اس کی پرابلم ختم ہو گئی نا۔ نہیں تو انسان اس شیخ کے پاس جائے، اس کے پاس جائے، کہاں جائے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سچائی میں، تو یعنی بالاتفاق جو مسئلہ ہے سب اولیاء کا فنا فی شیخ۔ اب وہ شیخ ایسا ہے نہیں ہے، اب وہ پتہ نہیں، تو اندازے لگاؤ، 1 سال کسی کے پاس، 2 سال کسی کے پاس، 3 سال کسی کے پاس۔ اور جو بولتے تقدیر ہے کہ خدا ہے کہ میں ایک پر فیصلہ کر لیتا ہوں، آپ کر لیں۔ یہ ایسی چیز ہے، طریقت کے معاملے ایسے ہیں نا، اور یہ اختلاف اس میں نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کو وظیفے نہیں چھوٹے، 5 وقت کی نماز نہیں چھوٹی، اور فلاں شیخ کا مسئلہ کسی شیخ کے پاس نہیں جاتے ہو، کوئی سامنے آ گیا سلام دعا کر لی، ہاں، کسی محبت سے وظیفہ شیخ نے دیا، تم فلاں فی شیخ ہو، اس کا وظیفہ لیا، کچھ نہیں کیا، جا کے مسجد میں رکھ دیا، سمندر میں ڈال دیا۔ نہیں پڑھنا ہے، سوچنا بھی نہیں ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں جو میرے پر جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنا۔ ایسے ایک واقعات میں کہتے ہیں طریقت کے، کوئی شیخ کی وجہ سے اس کا رابطہ ہو چکا تھا آقا جی سے، اور حجابات ہٹے تھے، آقا جی کا آمنا سامنا تھا۔ آپ دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں سلاسل۔ تو اس کو کسی شیخ کا خیال آیا، زبان سے نہیں بولا، تو آقا جی نے اس کی طرف ذرا تیز نظر سے دیکھا اور کہا یہ بھی خیال نہیں آنا چاہیے۔ دیکھا، یہ بھی خیال تم کو شیخ کا خیال کیوں آیا؟ تو یہ ایسا مسئلہ طریقت کا بنیادی کہ آقا جی نے بھی اس چیز کو قبول کیا اور بالاتفاق مشاہدہ کیا۔ اور بعض شیخ کہتے رہتے ہیں، وہ تو باتیں چلتی رہیں گی، ہاں یہ طالب بن کے بیٹھے، یہ ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، جو بنیادی خیال تک نہیں آنا چاہیے دوسرے شیخ کا۔ لیکن کسی شیخ کو کہ پیچھے چلنے میں جلدی نہ کرے، کیونکہ آدمی کا نکاح ہو جائے پھر نکاح توڑانا مشکل ہو جاتا ہے، نہیں تو جلدی نہ کرے، اپنے دل میں کچھ شرطیں رکھ لے، فلانا میرا کام یا فلانی چیز، لیکن سچائی بےادبی کے ساتھ اگر وہ ہو گیا، فلانی چیز ہو گئی، یا کچھ اور رکھ لے، میں اس میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس کا ہو گیا، پھر اس کا یقین بن جائے گا۔ ورنہ ایسے ہزاروں پیرے تم کو گمراہ کر دیں گے، ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں لباس خضر میں، اس لوگوں کو پیروں پر بھی شک پڑ گیا ہے، لیڈروں پر بھی شک پڑ گیا ہے، تو جلدی نہ کرے۔ اگر دیکھے اس شیخ کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، خدا کی محبت کے کام زیادہ ہوتے ہیں، مثلاً دیکھتا ہے اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، وظیفے پڑھتا ہوں، نبی کریم کی یاد آتی تو آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، تو سمجھو یہ سچا ہے۔ اور پھر دیکھتا ہے کہ جو میں کام پہلے کرتا تھا اس میں آسانیاں، ہر کام میں آسانی ہوتی ہے، سمجھو یہ شیخ سچا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ فنا فی شیخ ہوتا رہے اور اس کے کام بنتے رہیں، تو اس طرح ایک دم نہیں ہوتا نا، اور مشکل بھی ہے ایک دم۔ تو یہ طریقہ آسان میں سمجھا دیا۔ تو لوگ یہاں مسائل کے لیے آتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، اس کا کام بننا شروع ہو جائے تو پھر وہ اس کو مانتا ہے۔ تو میں آپ کو نہ اپنے کو منوانا چاہتا ہوں نہ کسی کو، میں آپ کو منوانا چاہتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ، اللہ کی قسم۔ لیکن وسیلہ تو بیچ میں ہوں نا، اور کوئی وجہ میں اتنی جرت سے بولتا ہوں، یہ بھی آپ سوچا کریں۔
یعنی اتنی جرت سے کوئی نہیں بول سکتا اور اتنی سمجھا کوئی نہیں سکتا، کیونکہ ایسی چیزیں کو سمجھائے وہ کرے گا، پھر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا وہ تم کو جھوٹا کہے گا، سفر رحمت یا لعنت بھیجے گا، اس نے دھوکہ دیا۔ تو میں آقا کے معاملے میں دھوکہ نہیں دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اگر تم نے طریقہ ادریسیہ سے وفا کی اور تم نے وظیفے نہیں چھوڑے اور شیخ کی غیرت تمہارے دل میں تھی، زبان پہ نہیں لاتے لیکن کسی شیخ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، بس یہی کہتے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے شیخ امین ہے، بس خلاص۔ بزرگ ہیں یہ نہیں ہے، سب کو بھول گئے، بس وہی یاد ہے جس سے نکاح ہو گیا۔ اور جو عورت نکاح کر لے پھر ادھر بھی دیکھے وہ اچھی عورت ہے، بڑی بری عورت ہے، بے شرم ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو یہ ایسی قسم کے مسئلے ہیں، تو ان پہ آپ اتر آئے تو آپ کی دنیا آخرت کے کام اللہ بنائے گا، اور وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ کہ آپ نے معافت کی، آج کے بعد مجھے آقا جی سے ہر چیز معافت ہے، اندھا ہو کے چلوں گا نماز میں، مسائل میں، اور جو اختلاف کی باتیں اس میں مت پڑیں، شیعہ سنی بریلوی کی، کوئی بھی مسجد و نماز پڑھ کے نکل آئیں، نہ بولے بریلی کی مسجد ہے، دیوبندی کی مسجد، یہ نہیں کہنا۔ نماز تو دیوبندی کی نہیں نا، بریلی وہ تو اللہ کی ہے نا، اللہ کی نماز پڑھ کے نکل آؤ۔ مکے میں بھی جاؤ نماز جماعت سے پڑھے، نہ کہ وہ لوگ وہابی نہیں، وہابی ہیں یا نہیں ہے، نماز تو اللہ کی، وہ پڑھ کے نکل آؤ، اتنا بڑا ثواب۔ باتیں نہیں کرتے ایسے، ان کی مرضی ہے۔ تو ان چیزوں کو نبی کے اختلاف کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں سرکار دو عالم پہلی قوم ہلاک ہوئی کثرت سوال وکیل و قال، زیادہ سوال جواب کرنا، دیکھا منع ہے۔ بس آپ دیکھیں آقا جی نے کیا کیا، قرآن نے بھی آپ کو یہی کہا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی شے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اس میں مختلف باتیں آ گئی، کوئی کہتا ہے اس کا یہ مطلب ہوگا، دوسرا یہ کہتا ہے، دیوبندی یہ کہتا، تو جس اختلاف میں چیز آ جائے تو کہا قرآن نے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، خدا اور رسول کے حوالے کر، اللہ جانے نبی جانے، اس میں دخل مت دیں۔ اگر یہ آپ کو نصیب ہو گیا تو بڑی اچھی ہے، اور جو مشقت میں لوگوں کو ڈالا تو آپ پر اللہ کی نبی کی ناراضگی آئے گی، کیونکہ یہ اختلاف کرنے سے مشقت ہوتی ہے، آپس میں محبت نہیں ہوتی۔ اور آقا جی نے کہا اللہ مشکک من شق علی امتی، خدا اس پر مشقت مصیبت ڈالے جو میری امت میں مصیبت ڈالے، دیکھا۔ اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولن تؤمنوا حتی تحابوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ تو محبت اختلاف کو چھوڑ کے ہوگی یا اختلاف کرنے سے پھوٹ پڑے گی؟ تو اختلاف نہیں کرنا، بس اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا ہوں۔ اور میں جیسے کہتے بڑھاپا ہے اور چچڑا پن بھی ہے، اور کچھ مجھے جیسے گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، ہاں جی ساری باتیں تو نہیں بتانی چاہیے، ہاں دیکھو نہیں بتانی ہے، تو باتوں کو میں دبا لیتا ہوں، ساری کو نہیں بتاتا ہوں، تو تم آئے ہو کہ مسئلے حل ہوں، ایسے تو آئے نہیں ہوں، ہاں جی۔ تو مسئلے تمہارے حل کا مرکز حضرت محمد مصطفیٰ، حیات النبی حضرت محمد مصطفیٰ، خدا کی زباں حضرت مصطفیٰ، خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد و حضرت محمد مصطفیٰ۔ میں نے تمہارا رخ ان کی طرف کیا ہے، خدا کر ان کا رخ بھی تمہاری طرف ہو جائے۔ اور میں اب چلنا چاہتا ہوں، جا کے آرام کروں گا کچھ، اور میں آقا کو حیات النبی سمجھتا ہوں، حقیقت میں حیات النبی ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں جیسے وہ عرض کرتا ہوں اور تم کو ساتھ لے کے عرض کرتا ہوں، ہاں جی، تو جملے میں کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کے بعد ہمارے لیے سب کچھ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو جملے میں عاجزی سے کہوں گا، آپ بھی عاجزی سے کہیں، اور پھر میں جیسے کہتے ہیں 1 2 3 ہو جاؤں گا، تم بھی 1 2 3 ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ، دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ، دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔